نیا پیدا ہونے والا جو بچڑا یا کٹا ہے، آپ نے اس کا خیال کس طرح سے کرنا ہے؟ یہ جو پہلے 24 گھنٹے ہوتے ہیں یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ جانور نے آگے صحت مند رہنا ہے یا بیمار ہونا ہے۔ اگر آپ ان 24 گھنٹوں کے اندر اس کی خیال اچھی طرح کر لیں گے تو آگے اس کی صحت انشاءاللہ اچھی رہے گی۔ اب کرنا کیا ہے کہ بچہ پیدا ہوا ہے تو آپ نے فوراً اسے الٹا لٹکا لینا ہے۔ 2-3 منٹ کے لیے الٹا لٹکا کے آپ اس کے پھیپھڑوں کا منہ تک مکمل مساج کریں۔ ہوتا یہ ہے کہ چانسز ہوتے ہیں کہ جو اندر ماں کے پیٹ کے اندر جو دیسی زبان میں جسے گھڑیال کہتے ہیں، کوئی کچھ کہتے ہیں، جو پانی ارد گرد پانی ہوتا ہے، وہ چانسز ہوتے ہیں کہ جانور کے پھیپھڑوں کے اندر جا سکتا ہے۔ اس لیے جب بچہ پیدا ہو، خاص طور پہ جب ڈسٹروکیا ہو، تو بچے کو فوراً الٹا لٹکا لے اور دوسرا بندہ اس کا اچھے طریقے سے مساج کرے، جو پھیپھڑوں کے اندر پانی گیا وہ سارا باہر نکل آئے۔ ایک کام تو ہو گیا یہ۔ دوسرے نمبر پہ اب جانور نے آپ نے نیچے رکھنا ہے، تو نیچے اچھے طریقے سے آپ کی صفائی ہونی چاہیے۔ کوشش کریں کہ کوئی گٹو، کوئی پرالی، کوئی بوری نیچے آپ رکھ لیں۔ رکھنے کے فوراً بعد آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ جو جانور کی ناف ہے اس کو آپ نے آیوڈین سے کسی بھی اینٹی سیپٹک سولوشن سے آپ نے ضرور صاف کرنا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زمین کے اوپر کوئی نہ کوئی ٹیٹنس کا وجہ بننے والے بیکٹیریا ضرور موجود ہوتے ہیں، تو اس سے اگر وہ ناف کے ذریعے چلا جاتا ہے تو وہ ٹیٹنس کا شکار ہو سکتا ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جانور اکڑ جاتا ہے، ٹانگیں اکڑ گئیں، گردن اکڑ گئی، تو اس چیز کو ٹیٹنس کہتے ہیں۔ جس طرح ہم روڈ پہ اگر کوئی ایکسیڈنٹ یا حادثے کا کوئی شکار ہو جائے تو فوراً کیا کرتے ہیں کہ ہسپتال جا کے ایمرجنسی سے ٹیکہ لگوائیں، تو وہ ٹیکہ ٹیٹنس کا ہوتا ہے۔ کسی بھی غلیظ گندی جگہ پہ، روڈ پہ ٹریفک چل رہی ہوتی ہے، گدھے گھوڑے ہر چیز چل رہی ہوتی ہے، تو اس سے ٹیٹنس کا خطرہ ہوتا ہے۔ اسی طرح جانوروں میں بھی اس چیز سے ناف کے ذریعے یا اگر کیسٹریشن خصی کروایا جائے، دم کاٹی جائے، تو وہاں سے بھی ٹیٹنس کا خطرہ ہو سکتا ہے، تو ان زخموں کو بالکل صاف ستھرا رکھنا چاہیے۔ خیر، ہم بات کر رہے تھے کہ ناف کو ہم نے آیوڈین سے کسی اینٹی سیپٹک سولوشن سے صاف کر لینا ہے۔ اس کے بعد 20 سے 25 منٹ آپ نے ماں کے سامنے بچے کو رکھنا ہے تاکہ ماں بچے کو چاٹے۔ ماں کے اندر بھی آکسیٹوسن، وہ ہارمون پیدا ہو جس نے دودھ اچھے طریقے سے اتارنا ہے، اور بچے کو جب ماں چاٹے گی تو جو بچے کی ساری سرکولیشن ہے، خون کی بلڈ سپلائی یا بلڈ سرکولیشن ہے، وہ بھی اچھی طرح ہو جائے گی اور بچہ اپنے پاؤں پہ جلدی کھڑا ہو جائے گا۔ اور امپورٹنٹ کام جو آپ نے کرنا ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ جیر پھینکنے کا آپ نے انتظار نہیں کرنا کہ جیر پھینکے گی تو ہی بچے کو دودھ پلانا ہے۔ جب بچہ دودھ پیے گا تو ماں کے جسم سے ایک ہارمون ہے جو پہلے میں بات کرتا آکسیٹوسن، وہ اور زیادہ خارج ہوگا۔ اسی آکسیٹوسن نے جیر کو نکالنا ہے، اس لیے جتنا جلدی آپ دودھ پلائیں گے اتنا جلدی جانور جیر نکالے گا۔ تو جیر نکالنے کا آپ نے انتظار نہیں کرنا، پہلے گھنٹے کے اندر لازمی طور پہ، ورنہ تو آدھے گھنٹے کے اندر ہی آپ نے بچے کو بولی جو ہے وہ ضرور پلانی، چاہے آپ دوہ لیں یا آپ ڈائریکٹ پلائیں۔ اگر دوہنے کے بعد آپ نے ٹھنڈی نہیں ہونے دینی، اس کا درجہ حرارت 37 ڈگری سینٹی گریڈ کم از کم ہونا چاہیے، ورنہ بچے کو ڈائریا، رک موشن لگنے کے چانسز میکسیمم ہے وہ زیادہ لگ سکتے ہیں، جس سے بچہ پھر کمزوری کا شکار ہو جائے گا۔ ٹھنڈی بولی آپ نے نہیں پلانی۔ اچھا، یہ بولی کتنی پلانی ہے؟ جتنا بچے کا وزن ہے اس کا آپ نے 10% بولی پلانی ہے۔ فار ایگزامپل، اگر ایک بچے کا 30 کلو وزن ہے تو آپ نے 3 کلو بولی پلانی ہے۔ ایک بچے کا 40 کلو وزن ہے تو آپ نے اس کا جو وزن ہے اس کا 10% بنتا ہے 4 کلو، تو جتنا وزن ہے اس کا آپ نے 10% آپ نے بولی پلانی ہے۔ 30 کلو پہ 3 کلو بولی پلانی ہے، 40 کلو کا ہے تو 4 کلو پلانی ہے۔ ایک بار پلا کے جتنی وہ آرام سے ایزیلی پی لے، جتنی ہضم کر لے، اس کے بعد آپ 5-6 گھنٹے کے بعد دوبارہ پلائیں، پھر اگلے 5-6 گھنٹے کے بعد دوبارہ پلائیں۔ تو اس سے جو اس کا قوت مدافعاتی ہے، جو مدافعاتی نظام ہے، جو بیماریوں کے خلاف اس کی ریزسٹنس ہے، وہ اسی بولی کے ذریعے، کیونکہ اس کے اندر اینٹی بایوٹکس موجود ہوتی ہیں تو وہ اسے ملے گی۔ جتنی اچھے طریقے سے اور صحیح وہ بولی پی لے گا، اس کا جو مدافعاتی نظام ہے اتنا اچھا ایکٹیو ہو جائے گا، جو ماحول سے پیدا ہونے والی بیماریاں ہیں وہ اس بچے کو نہیں ہوں گی۔ تو اس طرح پہلے 24 گھنٹے کے اندر آپ بچے کو مینج کر کے بیماریوں سے بچا سکتے ہیں۔ نیچے جو آپ نے صاف ستھرائی کا خیال رکھنا ہے اور موسم کا بھی خیال رکھنا ہے۔ اگر زیادہ سردی ہے تو اسے اندر رکھیں، صاف کر لیں، جسم کو اچھی طرح خشک کر لیں،
اور کسی جہاں پہ ہوا اسے ڈائریکٹ نہ لگے اس جگہ پہ رکھیں تاکہ وہ سردی اسے نہ لگے، زیادہ سردی کی وجہ سے اس کی ڈیتھ نہ ہو۔ اگر بہت زیادہ گرمی ہے تو کسی کولر کے سامنے رکھیں، پنکھے کے سامنے رکھیں، تو اس طرح جانور کا ہم نئے پیدا ہونے والے بچے کا خیال رکھ سکتے ہیں۔